جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو ان کے چھینٹے انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑیں گے، اور وہ اس طرح کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں کرنے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں گے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس مہینے میں قربانی کرنی ہو اس کو یہ چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ ایک حدیث ہے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے، واجب قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ یہ ایک حکم آیا ہے، اگرچہ تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے، فقہاء کرام کا، کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا کرنا واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن مستحب ہے۔ مستحب ہے یعنی اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا اس کو انشاءاللہ اس حکم پر عمل کرنے کا۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ناخن کاٹے ہوئے یا مثلا بغلوں کے بال صاف کیے ہوئے 40 دن ہو گئے ہوں تو پھر اس حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی مستحب کی خاطر مکروہ عمل کرنا درست نہیں ہوتا، لہذا اگر کسی کو فرض کرو دیر ہو گئی اور 40 دن گزر گئے تو اس کو اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں گزرے تو پھر مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے۔ اب یہ جو ایک حکم آیا بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیوں نہ کاٹے، کیوں بال نہ کاٹے، کیوں ناخن نہ کاٹے؟ تو میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کی حکمت بیان فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت اس حکم کے ذریعے ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کے ساتھ ان کی مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت احرام باندھ کر حج کی نیت سے گئے ہیں۔ جب آدمی احرام باندھتا ہے تو احرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی پابندیاں عائد فرمائی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ کھلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ بال نہیں کاٹ سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ چہرے کو نہیں ڈھانک سکتا۔ یہ ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں احرام شروع ہوتے ہی، جو ہی احرام کی نیت کی اور تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، تو یہ پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ہم لوگوں کو جو حج کو نہیں جا سکے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ تم اگرچہ حج کو نہیں جا سکے لیکن حج کو جانے والوں کی تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو۔ وہ یہ مشابہت اس طرح پیدا کر لو کہ وہ اس زمانے میں بال نہیں کاٹ رہے تم بھی نہ کاٹو، رحمت کی گھٹائیں برسیں گی تو اس کا چھینٹا انشاءاللہ تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا۔ یہ حکمت ہے اس حکم کے اندر۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہاں پر رہنے والوں کو ایک طرح سے ان احرام باندھنے والوں کے ساتھ اور حج میں جانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسبت اور ایک مشابہت پیدا فرمائی۔ پھر وہ حضرات وہاں پر جب جاتے ہیں احرام باندھ کر تو یہ منظر وہاں دیکھنے کا ہوتا ہے کہ پوری فضا لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونجتی ہوتی ہے۔
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک اتنا پڑھا جاتا ہے اس زمانے میں کہ چاروں طرف سے یہی صدائیں بلند ہوتی نظر آتی ہیں. جس کو دیکھو وہ یہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے، فضائیں اس سے گونج رہی ہیں. یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر فرمایا، کہ جب آدمی احرام باندھ لے تو کوئی بھی ذکر لبیک اللہم لبیک سے زیادہ افضل نہیں ہے اس کے لیے. سب سے زیادہ افضل ذکر اس کے لیے یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں. بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ایک حج کے ماحول میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ساری فضائیں لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہوتی ہیں، اور ایام تشریق کے خاتمے تک یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق واجب کر دیا ہے. یعنی ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے. یہ صرف مستحب ہی نہیں، واجب ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد اور نماز عید کے بعد یہ تکبیر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو 3 مرتبہ واجب ہے. حنفی مسلک میں 1 مرتبہ واجب ہے. سمجھتے ہیں. تو یہ تکبیر تشریق جو سارے سال نہیں ہوتی، سارے سال نماز کے بعد نہیں ہوتی، اور سارے سال حکم یہ ہے کہ ذکر کرو تو افضل یہ ہے کہ آہستہ کرو. ذکر بالجہر اگرچہ جائز ہے مگر افضل نہیں. افضل یہی ہے کہ آدمی ذکر کرے تو آہستہ کرے. ذکر بالجہر افضل نہیں ہے اگرچہ جائز ہے. لیکن دعاؤں میں بھی یہی حکم ہے، دعا کرنی ہو تو آہستگی سے دعا کرنا یہ افضل ہے بلند آواز سے دعا کرنے کے مقابلے میں. تو ذکر اور دعا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خفیہ کرنا، آہستگی سے کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے ذکر اور دعا کرنا یہ افضل ہوتا ہے. بلند آواز سے ذکر کرنا افضل نہیں. لیکن یہاں ان 5 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ یہ ہے کہ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق یہ اس طرح ایک مشابہت اور پیدا فرما دی گئی کہ تکبیر تشریق کے ذریعے ان لبیک کہنے والوں کے ساتھ تم شریک ہو جاؤ. وہاں بھی دونوں چیزیں چلتی ہیں، لبیک بھی ہوتا ہے ان دنوں میں اور تکبیر تشریق بھی ہوتی ہے. حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو گئے تو نماز کے بعد کوئی تکبیر کہتا تھا، نماز کے علاوہ بھی تکبیر کہتے تھے، اور کوئی تلبیہ پڑھتا تھا. تو دونوں ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق کے ذریعے کہ یہ تکبیر تشریق کا ہو واجب کر دو ان کے ساتھ. وہ پہلی مشابہت جو تھی وہ مستحب تھی، یہ واجب کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ واجب ہے ہر مسلمان کے ذمے، جو مرد ہو یا عورت ہو، اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو، ہر حالت میں واجب ہے. اگر فرض کرو جماعت نہیں ملی، اکیلا پڑھنا پڑ گیا کسی کو، تو اکیلے نماز میں بھی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا واجب ہے. اور خواتین کے لیے بھی جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اکیلے،
ان کے لیے بھی واجب ہے. بس یہ اس کا فرق ہے کہ خواتین کو بلند آواز سے پڑھنے کے بجائے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مرد لوگ جو ہیں وہ تو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک آدمی بھول جائے تو پوری مسجد پڑھ رہی ہوتی ہے، یاد آ جاتا ہے. لیکن خواتین بیچاری اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں تو ان کو یاد دلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ عرفے کے دن سے 9 تاریخ کی صبح سے اور 13 تاریخ کی عصر تک وہ اپنے ہاں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ وقت پر یاد آ جایا کرے. لکھ کے لگا لیں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر، لکھ کے لگا لیں تاکہ یاد آ جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں مشروع فرمائی ہے اور کہیں سارے سال میں نہیں ہے. اور یہ تکبیر جو ہے تکبیر تشریق، یہ نمازوں کے بعد تو واجب ہے. اگر کوئی چھوڑے گا جان بوجھ کر تو گناہ ہوگا، لیکن نمازوں کے علاوہ بھی یہ تکبیر مستحب ہے. یعنی بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہ تو آپ یہ اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ جب نماز عید کو جا رہے ہوں، عید الاضحیٰ کی نماز کو، تو پھر راستے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ بھی مسنون ہے اور مستحب ہے. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے. بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما کہ ایک قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف ایام تشریق ہی میں نہیں، عرفے کے دن کے بعد ہی نہیں، بلکہ آج سے یعنی پہلی ذی الحجہ سے جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بیان کرنے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے الفاظ فضاؤں میں گونجنے چاہیے. کوئی بازار کے اندر دکان پر بیٹھا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے تکبیر پڑھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے تو وہ زبان سے تکبیر پڑھ رہا ہے. مطلب یہ کہ تکبیر پڑھنے کا ایک عام رواج تھا ان 10 دنوں میں بھی جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہو رہے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو رواج ہے لوگوں میں کہ وہ تکبیر پڑھتے ہیں بازاروں کے اندر بھی، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، تو آیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا ضرور کرنا چاہیے. انہوں نے اس کی ترغیب دی اور اس کی بنا پر علماء کرام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے. اور یہ بہتر اب آج کل کچھ مفقود سا ہو گیا ہے، ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں. یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ سنت ہے اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت نہیں، لیکن خیر القرون کے اندر جبکہ صحابہ بھی بہت موجود تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، تو وہ یہ عمل کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوئی. فقہاء کرام نے اس کو اولا قرار دیا. تو اس واسطے ان 10 دنوں کے اندر بھی تکبیر کا کثرت سے زبان پر ہو اور بلند آواز سے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے اور اس کو رواج دینا بہتر ہے. بلکہ جو ایام تشریق ہیں یعنی یوم عرفے کے دن کے بعد سے لے کر 13 تاریخ تک، اس میں تو صحابہ کرام